هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے النہیان آن لائن اکیڈمی کا مکمل طریقہ کار رکھنے والا ہوں کہ النہیان آن لائن اکیڈمی کس ضابطے کے مطابق اپنا دینی فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ جس طرح سے دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بالکل اسی طرح سے النہیان آن لائن اکیڈمی بھی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ النہیان آن لائن اکیڈمی آپ کی تعلیم، تربیت اور تزکیہ کر کے آپ کو ہر قسم کی فرقہ بازی سے پاک اسلامی طرز زندگی کا ضابطہ حیات سکھاتی ہے، جسے ہم عام فہم میں فنیشنگ اسکول کہتے ہیں۔ جیسے دین کے مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں، ہم نے بھی انہی شعبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اس اکیڈمی کی بنیاد رکھی ہے۔ شعبہ اعلان فیس بک ڈویژن، شعبہ تبلیغ انٹرویو ڈویژن، شعبہ ہدایات انسٹرکشن ڈویژن، شعبہ تحقیق انسپیکشن ڈویژن، شعبہ تنظیم ماڈریٹرز ڈویژن، شعبہ تنفیذ کوآرڈینیٹرز اینڈ سب کوآرڈینیٹرز ڈویژن، شعبہ تحدیث احادیث ریسرچ ڈویژن، شعبہ تفسیر لیکچرز ڈویژن، شعبہ نشر و اشاعت ڈیزائننگ ڈویژن، شعبہ تجوید ڈویژن۔ جس طرح سے قرآن انسان کی ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے النہیان آن لائن اکیڈمی بھی اپنی طالبات کی مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ یاد رہے، النہیان ایک فی سبیل اللہ ادارہ ہے جو کہ والنٹریلی کنٹریبیوشن سے چلتا ہے، یعنی پہلے اسٹوڈنٹس کا تعلیم، تزکیہ، تربیت اور اس کام کی مکمل ٹریننگ دیتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ فیوچر میں اس ادارے کو سرو کر سکیں، اور پھر ان کی خدمات کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے دن رات اس ادارے کے لیے بھاگ دوڑ کروائی جاتی ہے تاکہ وہ دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی پریکٹس کو بھی عمل میں لا سکیں۔ اب یہاں مختصر طور پر اس ادارے کے کام کرنے کے انداز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلی ٹیم جو کہ فیس بک کی ٹیم ہے، جو فیس بک پر پوسٹ بنا کر اسٹوڈنٹس کو ویریفیکیشن گروپ تک لاتی ہے۔ دوسری ٹیم جو کہ انٹرویورز کی ٹیم ہے، وہ اسٹوڈنٹس کو ویریفیکیشن گروپ سے ویریفائی کر کے ان کا انٹرویو لے کر ان کو ریسیپشن گروپ تک لے جاتی ہے، جہاں ان سے اکیڈمی کی فارمیلٹیز پوری کروائی جاتی ہیں، جس میں اسٹوڈنٹس کی ڈیٹیل، اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن فارم، اسٹوڈنٹس سے کچھ بیسک باتوں پر عہد و بیعت، ٹیم ورک سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک، اور آخر میں گارڈینس کی پرمیشن پر مبنی ایک وائس نوٹ بھی اسٹوڈنٹ سے منگوایا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اسٹوڈنٹ کو انسٹرکشن گروپ میں شفٹ کیا جاتا ہے، جہاں اسٹوڈنٹس کو سائنٹیفک اور ریلیجیس ایکسپیکٹ سے نوٹس بنانے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کمپلیٹ ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ اس نے اپنے نوٹس لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ کرائیٹیریا کو مد نظر رکھ کر کس طرح سے بنانے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ دن رات محنت کر کے اپنے نوٹس کی فائل تیار کرے اور اس کی فائل میں کوئی کریکشن یا ریجیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ تفسیر کا کام ہے جو کہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ ہم نے اسٹوڈنٹس کے نوٹس کو چیک کرنے کے لیے ایک پراپر نوٹس کی انسپیکشن کمیٹی بھی تشکیل دی ہے، جو کہ ادارے کی طرف سے مہیا کیے گئے انسپیکشن کرائیٹیریا پر اسٹوڈنٹس کے نوٹس کو کینلی انسپیکٹ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ تمام فارمیلٹیز پوری کر لیتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو لیول 1 میں شفٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں اس کا ماڈریٹر اسے ڈیلی نوٹس پریپریشن کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ اور قرآن عظیم کی آیات کے ذریعے سے موٹیویشنل ٹاسک کروا کر اس کی تربیت کا کام سر انجام دیتا ہے۔ جیسے جیسے اسٹوڈنٹس اپنی فائلز کمپلیٹ کرتا ہے، اس کے لیولز انکریز ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے تمام پچھلے نوٹس کمپلیٹ کر کے ایک بار جب اسٹوڈنٹ پری کلاس تک پہنچ جاتا ہے تو اسے تمام ٹیم ورک کی ٹریننگ دے کر، اس سے کچھ اور عہد و بیعت لے کر اسے کلاس روم، جسے ہم النہیان جماعت کہتے ہیں، کا حصہ بنا لیا جاتا ہے۔ ہماری جماعت میں مستحق اسٹوڈنٹس کی آسائش کے لیے بیت المال کا نظام بھی تشکیل دیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ یہ بیت المال کسی NGO کی فنڈنگ یا کسی فرقے کی مدد سے نہیں، بلکہ جو جماعت کی مرفوع الحال اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقات، زکوٰۃ وغیرہ اسی ادارے میں ادا کریں
تاکہ جو کمزور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا جا سکے۔ جب اسٹوڈنٹ پری کلاس میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں انہیں یہ بھی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ النہیان کے نام سے ایک باکس بنائیں اور اس باکس میں ڈیلی بیسس پر کچھ نہ کچھ صدقہ کریں جس سے اس کی دوسری مومن بہنوں کی مدد کی جا سکے۔ اب یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اگر نیو کامرس میں سے کوئی بھی ایسی بچی جو کہ رجسٹر پین وغیرہ کے لیے اخراجات کی متحمل نہیں ہو پاتی تو ہماری بیت المال کی کمیٹی پوری چھان پٹک کر کے ان کی بھی مدد کرتی ہے۔ ایک بار جب اسٹوڈنٹ ایمان کی بہترین حالت کی پاسداری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور جماعت کو سرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو کلاس روم میں ڈیلی بیسس پر لیکچرز اور موٹیویشنل میٹنگز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی اس کیفیت کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتا ہے، کیونکہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے نہ کہ کسی سرٹیفکیٹ کا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور یاد رہے کہ جس انسان کو جماعتی زندگی سمجھ نہیں آئی اسے ایمان کی حالت بھی سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ اس فتنہ پرور دور میں بنا جماعت کے ایمان کی حالت میں رہنا ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے علماء حق نے فرمایا کہ ایمان کی کیفیت کو دو طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے، ایک یا تو علم سے، دوسرا یا پھر عمل صالح سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں 53 مقامات پر ایمان کے بعد عمل صالح کو لازم و ملزوم ٹھہرایا ہے۔ وہ انسان ہرگز قیامت کے روز فلاح نہیں پا سکتا جس کے حساب میں کچھ عمل صالح نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ النہیان آن لائن اکیڈمی صرف تفسیر ہی نہیں پڑھاتی بلکہ ایمان کی محافظت، علم اور عمل صالح کی مسلسل ترغیب دلاتی ہے۔ اب یہاں کلاس روم کے ٹیم ممبرز کی روٹین سمجھ لیجئے گا کہ جب وہ اپنے تمام نوٹس کمپلیٹ کر کے جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کی روٹین اور کرنے کے کام کچھ اس طرح سے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رہے کہ کلاس کی ٹائمنگ پورے ہفتے پاکستانی ٹائم کے حساب سے 3 سے 4:30 رہتی ہے۔ وہ اسٹوڈنٹس جو دوپہر کو 2 بجے سے پہلے اپنی جابز، اسکول، کالج یا یونیورسٹی آف کر کے گھر واپس نہیں پہنچ جاتے، النہیان آن لائن اکیڈمی ان کو ہرگز ویلکم نہیں کرتی۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہمارے پاس فیس بک اکیڈمی کا آپشن ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے لیکچرز کو سن کر مورل لیسن سبمٹ کروا سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ فیس بک اکیڈمی ایک نان ریگولر اکیڈمی ہے نہ کہ فنیشنگ اسکول۔ یہاں میں آپ کے سامنے جماعت کا پورے ہفتے کا اسکیجول رکھنے والا ہوں۔ منڈے کو نیو لیکچر ہوتا ہے جو کہ ریگولر نہیں بلکہ 14 سے 21 دن میں ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ النہیان کا مقصد صرف جلدی جلدی تفسیر نہیں پڑھانا بلکہ دین کو قائم کرنے کی جستجو کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہر منڈے کو نیو لیکچر کیا جائے گا تو نوٹس بنانے کا برڈن ہی اتنا ہو جائے گا کہ ٹیم ورکرز کا ٹیم ورک کرنا تو دور بلکہ سارا ہفتہ وہ اپنے ہی نوٹس بناتے رہیں گے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو ادارے کو کون چلائے گا؟ اور ریگولر لیکچر سے دوسرا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پچھلا سلیبس کمپلیٹ کرنے والا اسٹوڈنٹ قیامت تک جماعت کا حصہ نہیں بن سکے گا اور تھوڑے سے ٹیم ورکرز پر یہ کام بھاری بوجھ بن کر رہ جائے گا۔ ٹیوزڈے اور وینسڈے کو ریویژن کلاس ہوتی ہے تاکہ تمام ٹیم ممبرز کو مائکروفون پرووائڈ کیا جا سکے تاکہ ان میں تفسیر کو بیان کرنے کی صلاحیت ڈیولپ ہو اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ریویژن بھی ہو سکے۔ تھرسڈے اور فرائیڈے کو تجوید کی کلاس ہوتی ہے جو کہ صرف ان کلاس روم کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ اگر ہم نے تجوید کو عام کر دیا تو لوگ صرف فری کی تجوید ہی پڑھنے آئیں گے، تفسیر یا عمل صالح کرنے نہیں۔ اور ویسے بھی ہماری جماعت کا ایجنڈا لوگوں میں ایمان اور عمل صالح کی ترغیب پیدا کرنا ہے، نہ کہ ان کو حافظہ یا قاریہ بنانا۔ سیٹرڈے اور سنڈے کو تمام کلاسز کی چھٹی ہوتی ہے لیکن ٹیم ممبرز اسٹوڈنٹ پر اسی زور و شور سے ورک کرتے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے تمام نوٹس کمپلیٹ کریں اور ٹیم ورک کی ٹریننگ حاصل کر کے ان کا ہاتھ بٹائیں جو کہ ان اسٹوڈنٹس پر ہماری اصل محنت کا حصول ہوتا ہے۔ اور آخر میں یاد رہے کہ النہیان آن لائن اکیڈمی اس دور کا وہ واحد ادارہ اور جماعت ہے جس کی بنیاد ایمان پر رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹس سینکڑوں آیات پڑھ کر، لکھ کر اور سمجھ کر بھی اپنے ایمان کی محافظت کرنے کا ہنر نہیں سیکھ پاتا اور وہ اس جماعت کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اپنے تمام عہدوں کا ٹھٹا بنا دیتا ہے۔ اپنی بات کا اختتام قرآن عظیم کی اس آیت پر کرنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پابندی کرو، بلا شبہ عہد کے بارے میں تم کو لازماً جواب دہی کرنی ہوگی۔ وَكَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ایمان لمن لا امان لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہم سے خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔